بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بداں کے مرکب غیر مفیداست۔ مرکب مفید کی بحث مکمل ہو چکی تھی، آج مرکب غیر مفید کی بحث کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، تو جان کہ مرکب غیر مفید آست وہ ہے کہ چون قائل کہ جب کہنے والا برآں سکوت کنت خاموش ہو جائے، سامع را خبر یا طلبی حاصل نہ شود، تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ مرکب مفید میں تھا خبر یا طلب معلوم ہو، مرکب غیر مفید میں خبر یا طلب معلوم و آں، اور اس کی برسے قسم تین قسم، اور یہ تین قسم پر۔ اول کیا ہے؟ مرکب اضافی، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام، جزو اول را مضاف، پہلے جز کو یعنی کہ لفظ غلام کو مضاف گویند کہتے ہیں، اور دوسری جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ ہمیشہ مجرور کا معنی سمجھنے کے لیے یہ سمجھو جس کے نیچے زیر یا دو زیریں آئیں، سمجھ رہی؟ مجرور جر دی جائے، جسے زیر دی جائے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ دوسری قسم مرکب بنائی، یعنی کہ مرکب اضافی کیا، جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، تو پہلی جو اس کو مضاف کہیں گے اور دوسری کو مضاف الیہ کہیں گے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ نمبر دو، دوسری قسم ہے مرکب بنائی۔ وہ اون آست کے مرکب بنائی وہ ہے کہ دو اسم را یکی کردہ باشن، کہ دو اسموں کو ایک کیا ہو، دو اسموں کو ایک کر دیا ہو، و اسم دوم متضمن، یہ دعاد ہے، متضمن حرفی باشد، اور دوسرے اسم میں کوئی حرف چھپا ہوا ہو، اور دوسرے اسم میں جیسے کہ احدہ عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ، 11 سے لے کر 19 تک، احدہ عشرہ سے لے کے، کیونکہ اصل میں احدم و عشرن ہے، وتسعۃ و عشرن ہے، تو دوسرے اسم کے ساتھ واو ہے جو کیا ہے، چھپا ہوا ہے۔ واو را حذف کردہ، کہ واو کو حذف کیا ہے، ہر دو اسم میں را یکے کردن، پھر ان کو ایک کیا ہے، سمجھ آئی؟ وہ ہر دو جز مبنی باشند برفت، اور احدہ عشرہ اور تسعہ عشرہ تک یہ دونوں جز مبنی برفت ہیں۔ شروع میں بتایا تھا کہ مبنی وہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا۔ احدہ عشرہ پیچھے جو مرضی آ جائے، احدو نہیں ہوگا، احدی نہیں ہوگا، احدہ عشرہ مبنی برفت، یہ فتح ہی رہے گا، اس پر زبر ہی رہے گی، الا اسنا عشر۔ ہاں، جو اسنا عشرہ لفظ ہے نا، اسنا عشرہ 12، اس میں اختلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جزو اول مورب ہے، اس کی جزو اول مورب ہے، اس کی جزو اسنا مورب ہے اور عشرہ مرکب ہے، باقی 19 تک ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مرکب کی ہو گئی دوسری قسم۔ تیسری قسم مرکب معنی صرف۔ مرکب معنی صرف کیا ہے کہ اون آست کے دو اسم را یکے کردہ باشد، وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کیا ہو، و اس میں دو متضمن حرفی نہ باشد، اور دوسرے اسم میں کوئی حرف چھپا ہوا نہ ہو، جیسے کہ بالبک، بالبک، بال ایک بت کا نام ہے اور بک اس کا پجاری ہے، تو بالبک بنا دیا، درمیان میں کوئی واو الف کچھ بھی چھپا ہوا۔ وہ حضرموت، حضرموت، حضر الگ لفظ ہے، موت الگ لفظ ہے، دونوں کو اکٹھا کر کے ایک بنا دیا اور درمیان میں کوئی حرف چھپا ہوا، جیسا تھا ویسا ہی ہے، بس اکٹھا جوڑ دیا، تو یہ مرکب منع صرف ہے۔ مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف، کہ جزو اول مبنی باشد، اس کی جزو اول مبنی بر فتح ہے اکثر علماء کے مذہب کے مطابق، وہ جزو دو مورب اور دوسری جز مورب ہے، یعنی کہ بالا اور حضرہ کی جو پہلی جز ہے وہ مبنی ہے، یعنی کہ عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتی، اور بک اور موت یہ مورب ہے، یعنی کہ عامل کے بدلنے سے بدل جائے گی۔
بداں کے، یہاں بداں کے مطلب ہے نوٹ، ضروری بات، تو جان کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد، کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کی جز ہوگا، مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کی جز ہوگا، جیسے کہ غلام زید قائم، زید کا غلام کھڑا ہے، یعنی کہ مرکب غیر مفید کے بغیر جملہ پورا نہیں ہوتا، جب مرکب غیر مفید لگتا ہے تو پھر جا کر جملہ ہمیشہ جملے کی جز ہے۔ غلام زید قائم، غلام زید کا غلام کھڑا ہے، اگر قائم ہٹا دیں پھر جملہ پورا نہیں ہوتا، اور اگر غلام زید ہٹا دیں پھر بھی جملہ پورا، غلام زید قائم، زید کا غلام کھڑا ہے۔ وعندی 11 درہم، اور میرے پاس 11 درہم ہیں۔ وجاء بالبک، بالبک آیا، یعنی کہ جملے کے اندر مرکب غیر مفید آئے گا، جملے میں لگے گا، اکیلا ہوگا تو اس کا فائدہ نہیں ہے، جملے میں لگے گا تو اس کا فائدہ ہے۔ فصل بداں کے تو جان ہیچ جملہ، ہر جملہ کم ترس 2 کلمہ، 2 کلموں سے کم نہ باشد نہیں ہوگا، لفظاً ہو یا تقدیراً، یعنی کہ کم از کم اس کے 2 لفظ ہوں گے، وہ لفظ 2 نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، جیسے کہ ضرب زید میں 2 لفظ ہے نا، وزید قائم، یا تقدیراً، تقدیراً کا معنی چھپا ہوا، چھپے ہوئے، وہ لفظ 2 کلمے یہاں تو ظاہر نظر آ رہے ہوں یا تقدیراً چھپے ہوئے ہوں، جیسے کہ ادرب، ادرب کا مطلب ہے تو مار، اس کے اندر انتا چھپا ہوتا ہے، مستتر، مستتر، مستتر کا معنی چھپا ہوا۔ تو جان کہ کوئی بھی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوگا، وہ کلمے نظر آ رہے ہوں جیسے ضرب زید اور زید قائم، یا نظر نہ آ رہے ہوں جیسے کہ ادرب کے اندر انتا ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ وہ عظیم بیشتر باشد، اور 2 سے زیادہ ہوں گے، 2 سے، وہ بیشتر را حد نیست، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 100 ہوں، 1000 لاکھ جتنے بھی ہوں، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ بداں کے تو جان کہ جو کلمات ہیں نا، کلمات جملہ، جملے کے جو کلمات ہیں، بس یار باشد، جو کلمات جو مل کے جملہ بنتے ہیں اس میں اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے، حرف بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، را بیک دیگر تمیز باید کردن، ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے، ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ و نظر کردن، اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ مورب است یا مبنی، کہ یہ مورب تھا یا مبنی تھا، وہ عامل است یا معمول، یہ عامل تھا یا معمول تھا، وہ باید دانستن کے تعلق کے کلمات بیک دیگر چگونا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ کلمات کا آپس میں تعلق کیا ہے، مسند ہے، مسند الیہ، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسند ہے یا مسند الیہ ہے، اور کلمے کا معنی پتہ لگ جائے، ومعنی جملہ بتحقیق معلوم شود، اور تحقیق کے ساتھ پورے جملے کا معنی پتہ لگ جائے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، یہ بات ختم ہو گئی۔ تیسری بات آج کی شروع ہو رہی ہے کہ مرکب غیر مفید کی بات ہو گئی، اس کی 3 قسمیں ہو گئیں، آگے ایک بات آ گئی کہ جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوگا، وہ ظاہری طور پہ نظر آ رہے ہوں یہاں، اور ساتھ بتا دیا کہ ایک کلام کے اندر اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، کافی ساری چیزیں ہیں، تو سب کا الگ الگ فرق کرنا ضروری ہے تاکہ ترجمہ کرتے ہوئے اور اس کا معنی سمجھتے ہوئے آسانی ہو اور صحیح طور پر اس کا معنی سمجھ سکے، معنی سمجھنے میں غلطی نہ ہو جائے۔ بداں کے تو جان، اچھا یہاں سے اب اسم، فعل اور حرف کی علامتیں، ہمیں پتہ کیسے لگے گا یہ اسم ہے، اور پتہ کیسے لگے گا یہ فعل ہے، اور یہ کیسے پتہ لگے گا یہ حرف ہے؟ سمجھ آئی؟ جی۔ تو جان علامات اسم، اسم کی علامت کیا ہے کہ الف و لام، شروع میں الف لام ہوگا، جس طرح کہ الحمدللہ، الناس، الملک، القدوس، شروع میں الف لام ہوگا تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ یا حرف جر در اولش، یا شروع میں حرف جر ہوگا، کیا ہوگا جی؟ حرف جر 17 ہیں،
حرف جر 17 ہیں، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا ہاشا من عدا فی عن علا حتی الا، 17 حروف جار ہیں، وہ آنے چاہیے، تو وہ بھی یاد کرنے ہیں 17 حروف جار۔ ابھی میں نشان لگوا دیتا ہوں کہاں لکھے ہیں، وہ بھی یاد کرنا ہے 17 حروف جار۔ شروع میں حرف جر ہو یا شروع میں الف لام ہو تو وہ کیا ہے؟ اسم۔ الف لام کی مثال الحمد، اور حرف جر کی مثال بزید، یا تنوین در آخرش، یا اس کے آخر میں تنوین ہوگی، جیسے کہ زیدن آخر میں تنوین ہے نا، یا مسند الیہ باشد، یا مسند الیہ ہوگا، جیسے زیدن قائمن، زیدن قائمن، زید مسند الیہ، زید کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے، یا مضاف ہوگا، مضاف غلام مو زیدن، غلام بھی اسم ہے، یا مصغر، مصغر اس میں تصغیر کا صیغہ، جیسے قریشن، یا منصوب باشد، یا اس میں منصوب کا صیغہ ہوگا، جیسے بغدادی۔ منصوب کی مثالیں جیسے ہمارے زمانے میں ہوتے ہیں نا، چشتی، سہروردی، قادری، عطاری، باول نگری، چھوٹی یہ لگا دیتے ہیں نا، کوئی کس علاقے کا اور نسبت جس کی کر دی جائے چھوٹی یہ لگا دیتے، اس میں منصوب کا جو بھی صیغہ ہوگا وہ اسم ہوگا، یا مثنیٰ باشد، یا تثنیہ کا صیغہ ہوگا، جیسے رجلانی، دو مرد، یا مجموع باشد، یا جمع کا صیغہ ہوگا، جیسے رجال، یا موصوف باشد، یا موصوف ہوگا، جیسے جاء رجل عالم میں رجل یہ موصوف ہے۔ یہ جب کسی مثال کے اندر 3 یا 4 لفظ آئے نا، جس طرح غلام زیدن تھا، زیدن قائمن، تو زید وہاں پہ اسم ہے، اس کو انڈر لائن کر لیا، غلام کو انڈر لائن کر لیا۔ اب جاء رجل عالم میں 3 لفظ آئے، اب ہمیں پتا ہو ایگزیکٹ یہاں پہ لفظ کیا ہے جو اسم ہے، وہ رجل ہے، جاء رجل عالم موصوف ہے۔ یا تائے متحرک، جس کے آخر میں تائے متحرک ہو اور 2 حرکتیں آئی ہوں اس پر، 2 حرکتیں، یعنی کہ 2 زبریں ہوں، 2 زیریں ہوں، یا 2 پیشیں ہوں، تا ہو تائے متحرک، نہیں 2 زبریں 2 زیریں پیشے تو تنوین میں چلا جائے گا، بس یہی ہے کہ جس کے آخر میں تائے متحرک ہو، جیسے ضاربۃ، علامت فعل یہاں سے یا اسم کی علامت ختم ہو گئی، وہ علامت فعل آنست کے قد در اولش باشد، علامت فعل کیا ہے کہ فعل کے شروع میں قد آئے گا، جیسے قد ضربہ گردان پڑی ہوگی، قد فعلا، قد فعلا، قد فعلوا پڑی ہے نا گردانے، قد آیا شروع میں، یا سین باشد، یا سین ہوگا اس کے شروع میں، جیسے سا یضرب، یا سوفا باشد، یا اس کے شروع میں سوفا ہوگا، جیسے سوفا یضرب، یا حرف جزم ہوگا، حرف جزم لم یضرب، یا ضمیر مرفوع متصل ہوگی اس کے آخر میں، جیسے ضربتی، یا آخر میں تائے ساکن ہوگی جیسے ضربت، یا امر کا صیغہ ہوگا جیسے اضرب، یا نہیں کا صیغہ ہوگا جیسے لا تضرب۔ وعلامت حرف، اور حرف کی علامات کیا ہیں؟ جو اسم اور فعل کی علامات جس میں نہ پائی جائیں، اسم کی علامت بھی نہ پائی جائے اور فعل کی علامت بھی نہ پائی جائے تو وہ حرف ہوگا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ نہیں جناب، کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔